بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام لانے سے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اسلام لانے کا خیال میرے دل میں ڈالا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ اپنا ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں آپ سے بیعت کروں۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دائنا ہاتھ آگے کر دیا، میں نے اپنا ہاتھ کیا پھر کھینچ لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر تمہیں کیا ہوا، یعنی تم نے اپنا ہاتھ کیوں پیچھے کھینچ لیا؟ تو میں نے عرض کیا میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیا شرط لگانا چاہتے ہو؟ تو میں نے عرض کیا کہ میری خطائیں بخش دی جائیں گی، یعنی جب میں اسلام قبول کر لوں، جب میں کلمہ پڑھ لوں، جو میں نے اسلام لانے سے پہلے جو میں نے خطائیں کی تھی، جو اللہ کی نافرمانی کی تھی، کیا یہ تمام کے تمام گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے معاف فرما دیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اسلام قبول کرنا پہلے سب گناہوں کو ڈھا دیتا ہے اور ہجرت بھی پہلے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے اور حج بھی پہلے گناہوں کو زائل کر دیتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں کی مغفرت کے بارے میں اسلام کے علاوہ ہجرت اور حج کی تاثیر کا ذکر بھی کیا اس موقع پر، یعنی کہ اس موقع پر یہ ظاہر کرنے کے لیے فرمایا کہ اسلام تو اسلام ہے، اس کے بعد اعمال بھی ہجرت کرنا اور حج کی ادائیگی کے لیے جانا۔ جب آدمی ہجرت کے لیے جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر آدمی اگر حج کرنے کی غرض سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توفیق دے دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ حج کرنے کے بعد بھی اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ فرمایا اسلام تو اسلام ہے، لیکن اس کے بعد اعمال میں بھی گناہوں سے پاک صاف کر دینے کی یہ خاصیت ہے۔ لیکن دو باتیں یہاں خاص طور پر قابل لحاظ ہیں۔ ایک یہ کہ اسلام لانے اور ہجرت یا حج کرنے کی یہ تاثیر اس صورت میں ہے جب کام صدق نیت اور اخلاص سے کیے جائیں، یعنی اگر دل کے اندر تمہاری نیت صحیح ہے، تمہارا دل صاف ہے، اخلاص سے یہ کام کر رہے ہو، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے تم کام کر رہے ہو، پھر تو یہ سب چیزیں صحیح ہیں۔ اور دوسری یہ کہ دلائل شرعیہ سے یہ بات بھی اپنی جگہ ثابت شدہ ہے کہ اگر کسی کے ذمہ اللہ کے بندوں کے حقوق ہیں، خصوصاً مالی حقوق، یعنی کہ اگر کسی آدمی نے اسلام لانے سے پہلے کسی کے پیسے دینے ہیں، اسلام لانے سے پہلے کسی کے اس کے بعد زمین اس کے پاس موجود ہے، اسلام لانے سے پہلے اس کے بندوں کے حقوق اس کے پاس موجود ہیں، اس نے دینے ہیں، فرمایا اسلام یا ہجرت یا حج یہ تین چیزوں سے وہ حقوق جو مالی حقوق ہیں، یعنی جو حقوق اللہ نہیں بلکہ حقوق العباد، جو حقوق العباد ہیں وہ بھی ان تین چیزوں سے معافی نہیں ملے گی، ان کا معاملہ حقداروں ہی سے صاف کرنا ضروری ہے۔ لیکن کفر اور شرک کی زندگی سے توبہ طیب ہو کر اسلام قبول کرنے والوں کے لیے پچھلے گناہوں کی معافی کا وعدہ قرآن مجید میں بھی کیا گیا ہے۔ تو ارشاد ہوتا ہے قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف، اے رسول ان لوگوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے کفر کا ارتکاب کیا اگر وہ باز آ جائیں تو ان کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ عن ابی سعید الخدری انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا اسلم العبد فحسن اسلامه یکفر اللہ عنہ کل سیئۃ کان زلفا وکان بعد ذلك القصاص الحسنہ بعشر امثالها الى 700 ضعف والسیئۃ بمثلها الا ان یتجاوز اللہ عنہا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ جب بندہ اسلام قبول کر لیتا ہے
اور اس کا اسلام اچھا ہو جاتا ہے تو جو برائیاں اس نے پہلے کی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اسلام کی برکت سے ان سب کو معاف کر دیتا ہے، اور اس کے بعد اس کی نیکیوں اور بدیوں کا حساب یہ رہتا ہے، ایک نیکی پر 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ثواب دیا جاتا ہے، اور برائی کرنے پر وہ اس ایک برائی کی سزا کا مستحق ہوتا ہے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی درگزر فرمائے اور معافی فرما دے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ کے دین یعنی اسلام کو اپنا دین بنانے اور مسلمان ہو جانے سے پچھلے گناہ معاف ہونے کی یہ شرط ہے کہ اسلام کا حسن بھی زندگی میں آ جائے، یعنی اس کا قلب، یعنی اس کا دل اور اس کا باطن نور اسلام سے منور اور ظاہر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری سے مزین آراستہ ہو جائے۔ فحسن اسلام کا یہی مطلب ہے۔ بس اگر کسی شخص کی زندگی میں اسلام آ جانے کے بعد بھی نور اسلام اور اسلام کے حسن سے خالی رہی اور اس کے ظاہر اور باطن پر اسلام کا رنگ نہیں چڑھا تھا تو پچھلے سب گناہوں سے معافی کا یہ اعلان اس کے لیے نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بھی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایک نیکی کا ثواب 10 گنا سے 700 گنا تک دیے جانے کا انعامی قانون بھی ہے، یعنی جو انسان نیکی کرے گا جتنی اس کے دل کے اندر اللہ کی رضا زیادہ ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا ہی ثواب عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی نیکیاں عطا کرے گا، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ اگر ہماری نیت جتنے بھی ہم اعمال کر رہے ہیں اور دل کے اندر اللہ کی رضا شامل ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، جتنا ہماری نیت اللہ کی رضا کے لیے، کیونکہ اس نیکی کے اندر اتنا وزن اور اتنا ثواب، اتنا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرمائیں گے۔ اور جو کام بھی کریں اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا کریں، اللہ کی رضا کے لیے کیا کریں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا کریں، یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کریں گے اس کا بہت ہی اجر ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔